السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 6 ہفتوں سے آپ تمام حضرات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں ایک خوبصورت واقعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے۔ میں اس واقعے سے اپنے گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت واقعہ۔ یہ واقعہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور بالخصوص معجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو وہاں کے بہت کم یہودی ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس میں سے ایک یہودی عالم تھا جس کا نام ہے زید بن سانہ۔ یہ تورات کو ماننے والا، تورات کا جانکار اور عالم تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، چونکہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت پہلی کتابوں میں دے دی گئی تھی، تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ تو مدینے کے اندر بہت کم یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن کچھ کتاب جاننے والے، تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے عیسائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، حیت، حلیہ، حالت کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہی نبی ہے اور اسی نبی کی بشارت کتاب کے اندر دی گئی ہے۔ تو زید بن سانہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ایمانی نور تھا، جو چمک تھی، میں اس چمک اور نور سے سمجھ گیا کہ یہی نبی ہے اور آخری نبی ہے، کیونکہ وہ تورات پڑھنے والا تھا، تورات کا جانکار تھا، اور تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت کی کئی علامتیں بیان کی گئی۔ تو اس وقت سے ان کو تشویش ہونے لگا زید بن سانہ کو۔ انہوں نے کہا کہ میں ساری علامتیں اس آخری نبی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام قبول کروں گا۔ چہرے کی نورانیت کو دیکھ لیا، پیٹھ پر مہر نبوت کی جو علامت تھی وہ بھی اس کو نظر آ گئی۔ جتنی علامتیں اس نے تورات میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آ گئی، لیکن 2 بڑی علامت جو کتاب کے اندر، تورات کے اندر موجود تھی، اس کو جانچنا تھا، اس کی پڑتال کرنی تھی، اس کی تلاش میں وہ تھا۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، زید بن سانہ جو کہ یہود کا ایک مشہور عالم ہے۔ اس کے بارے میں مورخین نے، سیرت نگار نے یہ لکھا ہے کہ بہت مشہور عالم اور حق کی تلاش میں تھا، یعنی حق کی تلاش میں جستجو کر رہا تھا کہ حق مل جائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس واقعے سے آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی عالم تھا یہ حق کی تلاش میں تھا، اور جو بھی حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔
یہ ضابطہ ہے کہ حق کی تلاش میں جو آدمی ہوگا وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اردو میں ایک کہاوت بھی ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ آدمی اگر ڈھونڈے تو منزل اس کو مل جاتی ہے، منزل چاہے کتنی بھی کٹھن اور دشوار کیوں نہ ہو، دشوار گھاٹیوں والی منزل کیوں نہ ہو، لیکن اگر آدمی کی جد و جہد جاری ہے تو اس کو منزل ملے گی، حق مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حق کی تلاش میں آدمی ہو۔ اور جو آدمی ہٹ دھرم ہوتا ہے، جو آدمی ضدی ہوتا ہے، جو آدمی حق کو تلاشنا نہیں چاہتا، اپنے مدعے پر ضدی پن کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس کو حق نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے یہاں پر زید بن ثانہ یہ حق کی تلاش میں تھے، آخر میں ان کو حق مل گیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو حق کی تلاش نہیں تھی، تو گھر میں جو چچا ہے حق کی تلاش نہیں ہے، ضدی ہے، ہٹ دھرمی ہے اس کے اندر، تو اسلام کی دولت اس سے نہیں ملی۔ اس اصول سے ایک بات یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی باطل فرقے نظر آ رہے ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہو، وہ چاہے بریلوی کا فرقہ ہو، وہ چاہے جماعت اسلامی کا فرقہ ہو، اور ابھی قریب میں ایک فرقہ جو ہے نمودار ہوا ہے، وہ ابھی بہت سرخیوں میں ہے، اس کا نام ہے انجینئر مرزا، بہت سرخیوں میں ہے، سوشل میڈیا پر ابھی وائرل بھی ہو رہا ہے، انجینئر مرزا اور اس کا ٹولہ۔ یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو لوگ حق کی تلاش میں نہیں ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بات صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے، میری دلیل صحیح ہے، میں حق پر ہوں، میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب بیکار ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، وہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے بریلوی ہو، یا قریب میں جو انجینئر مرزا اور اس کا ٹولہ ہے، یہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں ہی صحیح ہوں، میری دلیل صحیح ہے، میری حدیث صحیح ہے، میرے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب بیکار گمراہ ہیں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں وہ لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر ضدی پناہ ہے، اور جس آدمی کے اندر ضدی پناہ ہو، ہٹ دھرمی ہو، وہ حق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ حق کو پا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر پھر یہ بات ہوگی کہ میرا ٹامی ٹامی اور تمہارا ٹامی کتا ہے، یعنی میرا کتا کتا نہیں ہے، وہ ٹامی ہے، اور تمہارا ٹامی کتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی دنیا میں باطل فرقے ہیں، دنیا کے اندر باطل فرقے پیدا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اس کے اندر ضدی پناہ ہوتا ہے، وہ کٹ دلیلی پر ہوتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا کا پورا قرآن کھول کر رکھ دیجئے، حدیث کھول کر رکھ دیجئے، دلیل سامنے لا کر رکھ دیجئے، لیکن آخر میں وہ یہی کہیں گے کہ میں ہی صحیح ہوں، تمہاری ساری بات صحیح ہے، قرآن کی آیت اپنی جگہ پر ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں صحیح ہوں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں ہٹ دھرمی۔ تو ہٹ دھرمی میں کبھی آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے، کبھی حق راستے کو پسند نہیں کر سکتا اور حق راستے پر نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفت قلبک، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو مفتی سے پہلے، عالم سے پہلے، کتابوں سے پہلے، تجربوں سے پہلے، مشاہدوں سے پہلے تم اپنے دل سے پوچھو اس کام کے بارے میں۔ استفت قلبک، تمہارا دل تم کو فتویٰ دے گا کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو، تمہارا دل تم کو بتائے گا کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کی، مفتی کی، کتابوں کی، مدرسوں کی، یونیورسٹی کی، کالجوں کی، اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔
آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفتی قلبک، کہ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم صحیح ہو یا نہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی آدمی سے بغض رکھا ہوا ہے، کسی آدمی سے عداوت رکھا ہوا ہے، کسی آدمی سے دشمنی رکھا ہوا ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اس کی دشمنی ختم کر لو، اس سے بغاوت ختم کر لو، عداوت ختم کر لو۔ دل سب سے پہلے یہ کہے گا، اس لیے کہ دل جو فیصلہ کرتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل، بغیر اسباب کے، بغیر آگے پیچھے، انسان کی جو بھلائی جو چیز ہوتی ہے انسان وہ فیصلہ کرتا ہے دل، تو وہ کہے گا کہ یہ بغاوت یا عداوت ختم کر لو۔ لیکن دماغ اب آئے گا، دماغ کہے گا کہ نہیں نہیں، ہم اس کو ایسے معاف نہیں کر سکتے، ایسی دشمنی ختم نہیں کر سکتے، وہ میرے مقابل کا نہیں تھا پھر بھی مقابلے آیا، وہ میرے دشمنی کے لائق نہیں تھا اور میرا دشمن بنا ہوا ہے، اور فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دماغ اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز ختم مت کرو، دشمنی ختم مت کرو، تو آدمی دشمنی ختم نہیں کرتا۔ لیکن ہر آدمی کا دل یہ کہتا ہے کہ بھائی دشمنی کو ختم کر لو۔ میں ایک دو مثال دوں۔ عرب کے اندر بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قریش، وہ لوگ دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے تھے، حق جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، اچھا ہے، امانت دار ہے، اور اس کے اندر خیر ہے، اور اس کی باتیں بھی سچی ہے، یہ کسی مجنون کی بات نہیں، کسی دیوانے کی بات نہیں، کسی ساحر کی بات نہیں، اور کسی اور کی بات نہیں، یہ خدا کی بات ہے اور یہ سچی بات ہے، حق بات ہے۔ لیکن دماغ اس کو کہتا تھا کہ اگر تم مان لو گے تو تمہاری سرداری خطرے میں ہے، تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا، تم اگر نبی کو مان لو گے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اہل عرب کے بڑے بڑے قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نہیں لاتے تھے۔ میں نے جو یہ بات کہی آپ کو کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل سلیم رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، اور وہ دل اور وہ عقل اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ اس کی ایک دو مثال سمجھیں آپ۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ گھر بت پرستوں کا ماحول والا گھر تھا۔ خود والد آزر جو ہے وہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت کو سجدہ کرتا تھا، بتوں سے مانگتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں پر کوئی کتاب نہیں ہے، وہاں پر کوئی مفتی نہیں ہے، وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتائے کہ بت پرستی کرنا حرام ہے، غلط ہے۔ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ٹیچر نہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صالح دل اور ایک سلیم عقل رکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ بتوں کو پوجتا ہے، میری قوم بتوں کو پوج رہی ہے، اس سے مانگ رہی ہے، اس کو سجدہ کر رہی ہے، یہ تو میں کنفرم ہوں کہ یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے اس کی تلاش میں تھے وہ دیکھتے تھے کہ میری قوم اور میرا باپ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ ایک دم کنفرم تھے کہ یہ غلط ہے۔ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بالکل یقین سے ایک دم کنفرم تھے کہ غلط ہے۔ اور جو ہے نجوم کی، ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، زمین آسمان کی پوجا کر رہے ہیں، تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ تو ان کو یہ بات معلوم تھی، ایک دم کنفرم تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یہ غلط ہے۔ صحیح کی تلاش میں تھے، کیونکہ صحیح والا راستہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ صحیح کی تلاش میں تھے، صحیح کے جستجو میں تھے۔ پھر اللہ نے صحیح راستہ دکھا دیا، حق کا راستہ دکھا دیا، لیکن ان کی عقل اور ان کا دماغ ان کو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے ہو، وہاں پر جو ماحول ہے، وہاں پر جو کام چل رہا ہے، وہ سب کا سب غلط ہے۔ اسی طریقے سے وہ قوم بھی غلط کر رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو عرب گمراہی سے گھرا ہوا ہے،
ساری گمراہی عرب کے اندر موجود ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن بلوغ کو پہنچے، عقل کو پہنچے، اور جب دیکھا کہ شراب نوشی کھلے عام ہو رہی ہے، دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ظلم زیادتی کھلے عام ہو رہی ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری برائیاں ان کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کنفرم تھے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ دل نے فتویٰ دے دیا، دماغ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ غلط ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے باپ جو پوجا کر رہے ہیں بتوں کی وہ غلط ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھنگور گھٹا وادی کے اندر اور جس گمراہی کے اندر ولادت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، دماغ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے وہ غلط ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں فتویٰ دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم اس کو دل سے مانتے بھی ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی دماغ کہتا ہے ارے کر لو دیکھا جائے گا، دماغ چلاتے ہیں پھر۔ تو سب سے پہلے دین کے معاملے میں دل کی سننا چاہیے۔ دل اگر کہہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، کہ تم اپنے دل سے پوچھو، اگر دل تمہارا کہہ دیتا ہے کہ کر لو یہ کام تو کر لو، دماغ چاہے جو بھی کہے، اور دل اگر کہتا ہے کہ نہیں کرو تو مت کرو، دماغ چاہے جو بھی کہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل نے، دماغ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ بت پرستی اور یہ جو سماج کے اندر غلط چیزیں چل رہی ہے، یہ سب کی سب چیز غلط ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات نکھر کر نچوڑ سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ انسان اگر حق کی تلاش میں ہو تو حق اس کو مل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہو، اور اگر وہ حق کی تلاش میں نہیں ہوگا تو پھر وہ ہٹ دھرمی ہوگی، وہ لا دینیت ہوگی، وہ لا مذہبیت ہوگی، وہ ضدی پنا ہوگا، اور ضدی پنا شیطان کو خاک میں ملا دیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کو ساری چیزیں معلوم ہیں، وہ آگے کا بھی جانتا ہے، پیچھے کا بھی جان رہا ہے، تمام، چونکہ وہ رہ چکا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہ چکا ہے، نبیوں کے ساتھ رہ چکا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، تجربہ بھی ہے، لیکن ایک ضد تھی، ایک انا تھی، ایک ہٹ دھرمی تھی، ایک کٹھ دلیلی تھی، کہتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت اوپر جانے کی ہے، مٹی کی خاصیت نیچے آنے کی ہے، تو میں کیوں نیچے جاؤں اور آدم کو سجدہ کروں؟ تو وہ شیطان مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، دھتکارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک رجیم، کہ نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے، تو رجیم ہے، مردود، مبغوض ہے تم۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم حق کی تلاش میں ہوں، کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، آج کہتے ہیں کہ ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا، ہم الجھے رہتے ہیں، یعنی باطل چیز سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن حق سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل جو دیا ہے ہمیں، دماغ جو دیا ہے، وہ دل اور دماغ ہمیں انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے، ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ راستہ حق والا ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ بہت مرتبہ اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، بریلوی ہو، انجینئر مرزا کا فرقہ ہو یا انجینئر مرزا خود ہو، اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں غلط ہوں، میں جو بول رہا ہوں اور حدیث توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہا ہوں، قرآن کی غلط تشریح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، غلط ہوں، دل اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضدی پنا کی وجہ سے اس پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں، میرا کھوٹا یہی گڑے گا۔ وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو کہا کہ میرا ٹامی ٹامی اور تمہارا ٹامی کتا۔ تو ایسے ہی یہ باطل فرقے کی علامت ہوتی ہے، باطل فرقے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہٹ درمی پر، اس کے سامنے آپ کتنی بھی دلیلیں رکھ دے وہ مانے گا نہیں، کتنی بھی وضاحتیں کر دے ماننے والا نہیں ہے۔ تو آدمی کو کبھی بھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں، میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اگر یہ اطمینان ہمارے اندر آ گیا تو سمجھیے کہ ہم سب سے بڑے گمراہ آدمی ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، میرے علاوہ سب غلط ہے۔ آدمی کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے ہی جیسے کہ یہ یہودی عالم تھا زید بن ثنا، ایسے ہی حق کی تلاش میں رہنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
جب مکہ کے اندر آنکھ کھولی اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ برائی میں مبتلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اور تنہائی میں چلے جاتے تھے، وہاں پر 40 دن تک 3 دن تک توشہ لے کر بیٹھے رہتے تھے اور یہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا غلط چیزیں رائج ہیں، یہ معاشرہ کیوں ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھولے تو ان کے دل اور دماغ نے جب فتویٰ دیا تو وہ اب کبھی قوم کو سمجھا رہے، کبھی باپ کو سمجھا رہے کہ دیکھو یہ جو بت کی تم پوجا کر رہے ہو یہ خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، یہ مکھی بھگا نہیں سکتے ہیں، یہ خود کھا نہیں سکتے ہیں، یہ خود پی نہیں سکتے ہیں، اور تم اس سے کہہ رہے ہو کہ تم ہماری ضرورتوں کو پورا کر دو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ تو آدمی جب حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو حق اس کے سامنے آتا ہے، اس لیے اردو کی کہاوت ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ آدمی کو حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، جیسے کہ زید بن صنعا حق کی تلاش میں تھے، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفتی قلبک، کہ تم اپنے دل سے پوچھو۔ تو ہمارا دل آج مفتی ضرور ہے، دماغ بھی مفتی ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا دل اور دماغ جو فتویٰ دیتا ہے الٹا دیتا ہے، جو صحیح ہے اس کو بولتا ہے کہ غلط ہے، جو غلط ہے اس کو بولتا ہے کہ صحیح ہے۔ آج ہمارے دل اور دماغ کیوں؟ اس لیے کہ غلط چیزیں ہمارے دل اور دماغ نے اتنی قبول کی ہوئی ہے اور غلط چیزوں کے اندر ہم اتنے رچے بسے ہوئے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ کسی صحیح چیز کو صحیح نہیں کہتا، صحیح چیز کو غلط کہتا ہے اور غلط چیز کو صحیح کہتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ امر بالمعروف کی جگہ نہیں انل منکر ہوگا، اور نہیں انل منکر کی جگہ امر بالمعروف ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طرف قوم کو بلانا چاہیے کہ آؤ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنے کے کام ہے، تو اس سے روکا جائے گا کہ بھائی کیوں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اس میں کیوں لگا رہے ہو اپنے آپ کو، اپنی زندگیاں کیوں اس میں کھپا رہے ہو، اپنی زندگی اور عقل اور صلاحیت اس کے اندر کیوں برباد کر رہے ہو۔ نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، حج کی طرف، معاشرے کی طرف، معاشرے کو سنوارنے کی طرف، اخلاق کو سنوارنے کی طرف اگر ہماری محنت لگ رہی ہے تو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ فضول ہے، بیکار ہے۔ لیکن جو گناہوں کی چیز ہے جس سے رکنا ہے اور روکنا ہے، اس سے منع کرنا ہے کہ بھائی غیبت مت کرو، چوری مت کرو، کسی کی عزت مت اچھالو، اور کسی پر الزام نہ لگاؤ، اور کسی کی عزت سے نہ کھیلو، اور کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، یہ نہیں عن المنکر ہے، اس کو روکنا ہے۔ اور کسی کو فتنہ اور فساد میں مبتلا مت کرو، عزت لوگوں کی محفوظ رکھو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں عن المنکر ہے، لیکن ہماری دعوت اس میں چل رہی ہے کہ بھائی جہاں ہمیں کوئی مدعا ملنا چاہیے کسی کی بکھیاں ادھیڑنے کا، کوئی مدعا اگر ہمیں مل گیا، کسی کی عزت اچھالنے کا صرف مدعا مل گیا، تو اب ہفتوں تک ٹرینڈ کرتا رہے گا اس کی عزت اچھالنا ہے۔ اور کسی پر ظلم زیادتی کرنا ہے تو ایک آدمی اگر کر رہا ہے تو 10 اور جمع ہو جائے گا، 10 مل کر اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ تو جو کام کرنے کے چاہیے اس کو تو ہم کرتے نہیں ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کو ہم ضرور کرتے ہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے اور جو ہماری سماج میں آ چکا ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں کہ امر بالمعروف کی جگہ نہیں عن المنکر ہوگا، یعنی جو کام کہتے کرو تو اس کی جگہ بولیں گے مت کرو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، وقت ضائع ہوگا۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، آج کل جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن یا عالم دین بناتے ہیں، تو بہت سارے آپ کو لبرل ٹائپ کے لوگ ایسے مل جائیں گے جو ان کے ماں باپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی کیوں حافظ قرآن بنا رہے ہو، کیوں عالم دین بنا رہے ہو اس کو، یہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اس کا فیوچر کیا ہے، آگے کیا کرے گا، بیوی بچے کو پالے گا کیسے، گھر کو کیسے سنبھالے گا، یہاں بھاگے گا، کبھی رسید اٹھائے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا۔ حالانکہ دیکھیے حافظ قرآن، عالم دین، یہ وہ عمل ہے جس کی فضیلت قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، اور اس کی فضیلت کثرت کے ساتھ ہے، لیکن اس کو کنڈم کرنے کے لیے مستقل ایک طبقہ ہے جو اس کو کنڈم کر رہا ہے، اس کو توڑ رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذہن جو ہے بدھا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں کا دماغ بدھا ہوا ہوتا ہے، یہ چار دیواری سے آگے نہیں نکلتے، یہ آگے کی بات نہیں سوچتے، یہ بہت شدت پسند ہوتے ہیں، یہ جو ہے صرف دین کی بات کرتے ہیں، دنیا سمجھتے نہیں ہیں، ان کو جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ایسا ایک طبقہ مستقل ہے جو اس پر محنت کر رہا ہے۔
اور جو کام کرنے کا نہیں ہے. خدا تعالیٰ قرآن جو ہے قبر میں اور حشر میں یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی کتنی ڈگری لے کر آئے ہو اور کون کون سی ڈگری ہے تمہارے پاس جغرافی میں, ہسٹری میں, اور تمہارے مارکس کتنے ہیں اور کس یونیورسٹی سے تم نے پاس کیا ہے اور تمہارا عہدہ کیا ہے, تمہارا پوسٹ کیا ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہوگا. اس کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کہ ہاف اسکرٹ پہنانے کے لیے, بچے کو انگریزی کلچر پہ لانے کے لیے, بچے کو ہائی ہیلو بائے بولنے کے لیے, گڈ مارننگ گڈ نائٹ بولنے کے لیے اور انگلش پھڑا پھڑ بولنے کے لیے اس کی ترغیب ہو رہی ہے, اس کی مستقل دعوت دی جا رہی ہے, اس کے لیے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. تو جس کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش زبان کی ضرورت نہیں ہے یا انگریزی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو قیامت میں اس کا سوال نہیں ہوگا, یہ کہہ رہا ہوں میں. اور قیامت میں قرآن کا سوال ہوگا, علم دین کا سوال ہوگا, حرام حلال کا سوال ہوگا, مسائل کا سوال ہوگا, جوانی کا سوال ہوگا, صحت کا سوال ہوگا, اور کسی کی عزت, کسی کے ساتھ ذلت, کسی کے ساتھ ظلم, کسی کے ساتھ عدل, اس کا سوال ہوگا. نمازی بے نمازی, اس کا سوال ہوگا. عالم غیر عالم, اس کا سوال ہوگا. یہ پوچھا جائے گا. تو جو چیز ضرورت کی ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا دل مفتی ضرور ہے اور ہمارا دل فتویٰ دیتا ضرور ہے, لیکن ہمیشہ فتویٰ یہ دیتا ہے کہ تم اچھے ہو, تمہاری فیملی اچھی ہے, تمہارا کردار اچھا ہے, تمہارا کام اچھا ہے, تمہاری بات اچھی ہے, تمہاری دلیل اچھی ہے, تم جو کر رہے ہو وہ سب کچھ اچھا ہے, اور تمہارے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا, اور وہ سب بیکار ہیں, وہ سب گمراہ ہے, وہ سب. ایک مولوی طبقہ بھی ہے, مولوی طبقے کا کام یہ ہے کہ چند کتابیں وہ پڑھ لیتا ہے اور کچھ باتیں جان لیتا ہے. اب وہ ایک آفس بنا کر بیٹھا ہوا ہے جہنمی اور جنتی رسید کرنے کے لیے. کسی کو بھی دیکھا, ہاں یہ جنتی ہے, تم اتنے کی ٹکٹ خرید لو تم کو جنت مل جائے گا, تم یہ کام کر لو جنت مل جائے گا, 10,000 کی رسید کٹوا لو جنت مل جائے گا, 10,000 چندہ دے دو جنت مل جائے گا. اور جہنمی جو بھی اس کے مزاج کے خلاف کسی نے کچھ بول دیا تو فوراً اس کے خلاف فتویٰ لگا دے گا, یہ جہنمی ہے. پینٹ پھٹی ہوئی ہے, جہنمی ہے. سر پہ ٹوپی نہیں ہے, جہنمی ہے. اور داڑھی نہیں ہے, جہنمی ہے. ہاف آستین ہے, جہنمی ہے. اب یہ لوگ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں جنت اور جہنم کا. تو یہ لوگ, یہ مولوی نہیں ہے, یہ سب تو درباری مولوی ہیں. ان لوگوں آتا جاتا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ بس پیٹ پالنے کے لیے اپنی دکان چلاتے ہیں کہ کسی کو جنتی بنانا ہے تو بھی پیسہ لینا ہے اور کسی کو جہنمی بنانا ہے تو بھی پیسہ لینا ہے. ان کو پیسے سے مطلب ہے, نہ ان کو جنت سے کوئی مطلب ہے نہ جہنم سے کوئی مطلب ہے. ان کو پیسہ جو دے دیا وہ جنتی, جو پیسہ نہیں دیا وہ جہنمی. جہاں سے مال مل رہا ہے تو ریال مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ سب کے سب جہنمی ہے. اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارا دل ہمیں فتویٰ دے رہا ہے وہ غلط فتویٰ دے رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ استفتی قلبک کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کام صحیح ہے یا غلط, دل فتویٰ دے گا. لیکن چونکہ ہمارے چاروں طرف ایسی جال بچھائی گئی ہے, ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور برائی ہم نے اس قدر پی ہوئی ہے اندر, اور اس قدر ہمارے اندر سرایت کی ہوئی ہے کہ دل اور دماغ کبھی صحیح بات کا فتویٰ دیتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ غلط فتویٰ دیتا ہے, اور ہم فتوی بازی ٹھوکتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. میں نے اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں کہی کہ میں آج کل ایک طبقہ نوجوان کا فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں, ہمارے گاؤں کا, میں نام نہیں لوں گا, ہمارے گاؤں کا طبقہ ہے. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پر کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں. ایک انجینئر مرزا ہے, انجینئر مرزا اور اس کے واہیات, اس کے عقیدے کھلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سراسر صحابہ کی توہین کرتا ہے, بغیر لاگ لپیٹ کے میں بول رہا ہوں. انجینئر مرزا وہ شخص ہے جس کے لفظ سے صحابہ کی توہین ٹپکتی ہے. یہ قائد ہو سکتا ہے, یہ رہنما ہو سکتا ہے, یہ کسی دین کا رہبر یا رہنما ہو سکتا ہے, یا کسی کا بھی قائد ہو سکتا ہے, یا کہ اس کو فالو کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی اب ایک آفس بنایا ہوا ہے, اس نے ایک گھر بنایا ہوا ہے, ٹٹو کے چند لوگوں کو خریدے ہوا ہے, اس کے خود لوگ سوالی بھی اسی کے لوگ ہیں, اور اسی کے من پسند کا سوال آتا ہے, اس کا وہ جواب دیتا ہے. جواب میں صرف اس کا کام یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء پر ہاتھ صاف کرنا, کبھی امام اعظم ابو حنیفہ پر,
کبھی امام شافعی پر، کبھی امام مالک پر، کبھی بڑے بڑے محدث پر، سب پر صاف کر کے، کبھی دیوبندی پر، کبھی بریلوی پر، کبھی اہل حدیث پر، سب پر جب صاف کر لیتا ہے، اب ٹی آر پی بٹورنے کے لیے جب اس کو کچھ نہیں ملتا ہے تو صحابہ پر بھی ہاتھ صاف کرتا ہے، اکثر حصہ اس کو ملے گا اور وہ صحابہ پر ہاتھ صاف کرتا رہے گا۔ امیر معاویہ کا دشمن ہے، ان کی عزت کا دشمن ہے۔ امیر معاویہ بھی ہمارے لیے اتنے بڑے صحابی ہیں جتنا حضرت علی ہیں۔ ہم صحابی کی عزت میں تفریق نہیں کر سکتے، صحابی ہمارے لیے سب کے سب برابر ہیں۔ جو بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اپنی نظروں سے، وہ صحابی ہے اور وہ تمام صحابی ہیں اور سب میرے لیے برابر ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی عرش پر رہے گا اور کوئی فرش پہ نہیں، سب ہمارے نزدیک برابر ہے۔ ان کا ذاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کرنا۔ اب اس کو کچھ لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے بیان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کی دو چار باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ کیا کہتا ہے جو میں آج اسی پر بات کر دیتا ہوں، وہ ایک بات یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میں محمدی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں وہابی، نہ میں دیوبندی، نہ میں بریلی، نہ میں جماعت اسلامی، نہ میں وہ، نہ میں یہ، میرا کوئی فرقہ نہیں، میں صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں۔ اور ہر باطل فرقے کے ماننے والے کا دعویٰ اور دلیل یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں، میں صرف حدیث کو مانتا ہوں۔ ایک بات آپ اچھی طریقے سے یہ سمجھیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، سمجھیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ جو یہ کہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ ایک نیا فتنہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ انجینئر مرزا وہی کام کرتا ہے، وہ اس کو دین سے مطلب نہیں ہے، اس کو فرقے سے مطلب نہیں ہے، وہ کچھ ویڈیو ڈالتا ہے یوٹیوب پر، اس پر اس کو ویورز چاہیے، اس پر اس کو ٹی آر پی چاہیے، اس پر اس کو جو ہے اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور پھر اس پر اس کو پیسہ ملے۔ میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا کہ پیسہ ملے تو جنتی، پیسہ نہیں ملے تو جہنمی۔ تو اب اس کو جہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ اختلافی بحث ہو، جہاں پر بھی آج کل ہمارا مزاج یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں بہت مزہ آتا ہے، اور علم کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہو، فرقہ واریت والی باتیں ہوں کہ بھائی تم غلط میں صحیح تم غلط، تو اس میں لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں تلاوت کی پابندی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں پڑوسیوں کے حق ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہوں کہ یا نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بڑوں کا حق ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی لینا دے۔ ہاں جہاں پر اہل حدیث آ گیا، جہاں پر جماعت اسلامی آ گیا، تو وہابی، تو دیوبندی، تو کافر، تو مسلمان، اور تو یہ تو وہ، تو وہاں پر ہمیں بہت مزہ آتا ہے، سنتے بھی ہیں۔ اور اس کو دیکھیے آج بہت مزہ آ رہا ہوگا آپ لوگ کو بھی سننے میں، آج جو آپ لوگ بھی بہت محظوظ ہو رہے ہیں سننے میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلچسپ موضوع ہے، اس کے اندر لذت ہوتی ہے۔ تو یہی کام اس کا انجینئر مرزا کا ہے کہ انجینئر مرزا جو ہے ایسے ٹاپک کو اٹھاتا ہے جس ٹاپک کے اندر اختلاف ہو، جس ٹاپک کے اندر انتشار ہو، جس کے اندر مرچ مسالہ ہو، جس کے اندر جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹا جائے، جس کے اندر کسی کو بڑھایا جائے کسی کو گھٹایا جائے، جس کے اندر کسی کو ذلیل کیا جائے اور کسی کو اوپر اٹھایا جائے، اور اس کا صرف واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچے، اس کے ویور بڑھیں اور ٹی آر پی بٹورا جائے اور اس پر ہم کو پیسہ ملے، اور اس سے زیادہ وہ کوئی دین کا محسن نہیں ہے۔ تو پھر جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کو دنیا علماء مانتی ہے، عرب علماء مانتی ہے، عجم علماء مانتی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب پر بھی اس نے ہاتھ صاف کیا ہے، اس میں بھی کیڑے نکالتے رہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ 2 کتابیں رکھ لے گا ڈیسک پہ اور کیڑے نکالے گا۔ کیڑا نکالنا بہت آسان ہے بھائی، چپراسی آدمی بھی جو کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ نہ جانتا ہو، بڑے سے بڑے لوگ میں کیڑا نکالنا بہت آسان ہے۔ صحیح کام کرنا بہت مشکل ہے اور غلط کام کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ غلط کام کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صلاحیت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی طرح کی کوئی ضرورت۔ صحیح بات بولنے کے لیے، ایک حدیث بیان کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کے راوی کو دیکھنا پڑتا ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، تو ایک حدیث یاد ہوتی ہے۔
اور اگر ایک آدمی کو صرف رامائن بیان کرنا ہو اور حدیث کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرنا ہو تو وہ کہیں سے بھی بیان کر دے گا، اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف مرچ مسالہ اپنی طرف سے بھرنا ہے۔ تو یہ کام انجینئر مرزا کا ہے کہ اس کا صرف کام یہ ہے کہ 2 آدمی 3 آدمی کو سامنے بٹھا لے گا، کرائے کے ٹٹو کو بٹھا لے گا، اب بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ صاف کرے گا۔ آپ ہم کو یہ بتائیے، کیا آپ کسی ایسے شخص کو پسند کریں گے جو صحابی اور صحابہ کو گالی دے؟ کیا آپ کے ایمان میں اتنی غیرت نہیں ہے؟ اگر اتنی غیرت نہیں ہے، اگر وہ نوجوان میری بات یہاں سن رہا ہے تو اس کو کلمے کی تجدید کرنا چاہیے، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کہ اگر اس کو اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ کوئی اس کے صحابی کو، جو میرے ایمان کا حصہ ہے، جو میرے دین کا حصہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی شہادت پر، صداقت پر، امانت پر، سچائی پر سینکڑوں آیتیں اتاری ہے۔ حدیث کے اندر مخصوص طبقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی فضیلت اور صحابی کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ اب ایک شخص آیا، منہ دھولا ہوا نہیں، کچھ پڑھا لکھا نہیں، بس اس کو ٹینٹ چاہیے، اس کو ویورز چاہیے، اس کی ویڈیو چلنی چاہیے، 4 کتابیں رکھ لیا اور 10 لوگوں کو جمع کر لیا، کبھی امیر معاویہ کے خلاف تلوار تان لی، کبھی امیر معاویہ کو کہتا ہے کہ ارے اس کو اتنی سوچ نہیں ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ اتنا سمجھ نہیں سکتا ہے، اور اس کی عقل سے زیادہ میری عقل ہے۔ اب ایک آدمی اس کو سنتا ہے، سننے کے بعد بحیثیت مسلمان فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے، تو بتائیے وہ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جتنا ایک بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ تبارک، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ تک پہنچنا ہے، محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کے لیے صحابی تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابی کی کڑی کو نکال دے اور کسی بھی صحابی کی توہین کرے، وہ چاہے امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، امیر معاویہ کی فضیلت 1 2 نہیں، 10 فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے امیر معاویہ کی۔ اس امیر معاویہ جلیل القدر صحابی کے بارے میں اگر وہ زہر اگلتا ہے، مزاج خراب کرتا ہے، نوجوانوں کو ورغلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ باطل پر تھے، اور پھر نوجوان اس کی بات مان لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایک صحابی کی توہین کرنا پھر اس کو مان لینا، وہ صحابی کی توہین نہیں، نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کرنا خدا کی توہین ہے۔ تو ایمان بچا کہاں؟ خدا کی توہین ہو رہی ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے، صحابی کی توہین ہو رہی ہے، اور ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہم کوئی فرقہ، ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، ہم نہ حنفی ہیں، نہ ہم شافعی ہیں، نہ ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، نہ ہم وہابی کو مانتے ہیں، نہ جماعت اسلامی کو مانتے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم کتاب اللہ کو مانتے۔ ارے وہی کتاب اللہ، جس کتاب اللہ کا تو حوالہ دیتا ہے، وہی حدیث جس حدیث کا تو حوالہ دیتا ہے، اس حدیث کے اندر ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس کتاب اللہ کے اندر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن جانتے ہیں آپ یہ دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کوئی گھٹیا چیز ہوتی ہے نا، گھٹیا چیز، اس کو اچھے پیکنگ سے بیچی جاتی ہے، اچھے پیکنگ میں ڈال دیں گے، اچھا کور چڑھا دیں گے، اچھا ڈیزائن بنا دیں گے، اور جب لوگوں کو خوشنما معلوم ہوگی، دکھنے میں اچھی لگے گی، تو لوگوں کو لگے گا کہ اس کے اندر بہت برانڈڈ چیز رکھی ہوئی ہے، بہت قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا جب کوئی سامان بیچتا ہے، چیخ کر چلا کر 10 طرح کی تعریف کرتا ہے کہ یہ پھٹے گا نہیں، یہ بہت ٹکے گا، بہت دنوں تک چلے گا، بہت سستا ہے، اور یہ ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھٹیا ہے، اس لیے اتنی تعریف کر رہا ہے۔ اگر صحیح ہوتا تو وہ شو روم بنا کر روڈ کے کسی بھی کونے میں رہتا، کسی بھی کونے میں وہ بیٹھ جاتا، دوسری بلڈنگ پہ، تیسری بلڈنگ پہ بھی بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ برانڈڈ چیز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے تعریف کرنے کی، ایڈورٹائز کرنے کی اور اس کو پرچے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ لیکن جب چیزیں اچھی نہ ہوں تو اس پہ پیکنگ خوب کی جاتی ہے، اس پہ ایڈورٹائز خوب کیا جاتا ہے، اس کا کور اچھا خوب چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ باطل فرقے کی علامت یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، ان کے اندر حق نہیں ہے، اب یہ اپنا سامان اور یہ اپنا علم، یہ اپنا پروڈکٹ
مسلمانوں کے اندر بیچیں گے، ظاہر ہے کہ اب ان کو بیچنے کے لیے سب سے اچھا کور اور سب سے اچھا ڈیزائن اور سب سے اچھی پیکنگ کرنی ہوگی، اور سب سے اچھی پیکنگ اور سب سے اچھی ڈیزائن اور سب سے اچھا کور یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف سنت کو مانتے۔ اب لوگوں کو سننے میں بہت اچھا لگے، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا قرآنی آدمی ہے، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا حدیثی آدمی ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے لیکن قرآنی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے لیکن قرآنی ہے، دوسروں کے حقوق کو کھا جاتا ہے لیکن قرآنی ہے، ملنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ملاقات کا سلیقہ نہیں معلوم، گفتگو کے آداب نہیں معلوم، کسی پر بھی زبان دراز کر دیتا ہے لیکن قرآن والا آدمی ہے، حدیث والا آدمی ہے، سنت والا آدمی۔ ابے تم کیسے سنت والے آدمی ہو کہ تمہارے بڑے ایک صحابی ہیں، تم صحابی پر زبان درازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں قرآنی ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تم سے بدتر کوئی فرقہ نہیں ہے کہ تم صحابی پر کلام کر رہے ہو، صحابی پر اختلاف کر رہے ہو، صحابی کی عزت اچھال رہے ہو، اس کے مسائل میں گھس گھس کر مزے لے رہے ہو اور کہتے ہو میں قرآنی ہوں، میں حدیث والا ہوں، میں سنت والا ہوں، اور پھر اس کے فالوورز نوجوان بھی اپنے آپ کو جو سینہ تان کر کے بھائی ہم مولوی کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم مولوی کی اتباع نہیں کرتے، ہم مولوی کی اقتداء نہیں کرتے، یہ علماء کیا جانے اور ان کو کیا آتا ہے، یہ تو ایک دم ذہنی غلام ہے، غلام، یہ چند کوڑی کے غلام ہیں اور چند کتابوں کے غلام ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ میرا باپ بھی اگر غلط کرے گا تو میں اس کو غلط بولوں گا، ہاں ٹھیک ہے بھائی تمہارا باپ غلط کرے تو غلط بولنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم صحابی پر ہاتھ صاف کرو گے؟ باپ کو غلط کر رہا ہے غلط بولو، لیکن صحابی کی عزت نہیں اچھال سکتے، بھائی غلط کر رہا ہے اس کو غلط بولو لیکن صحابی پر عزت نہیں اچھال سکتے۔ لیکن معاشرے میں آج یہی چل رہا ہے، کیونکہ اپنی چیزیں، اپنا سامان اس کو بیچنا ہے، اس کو اپنی چیزیں فروخت کرنی ہے، تو فروخت کرنے کے لیے اچھا ڈیزائن، تو ہمارے نوجوان اسی میں پھنستے ہیں کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ میں قرآنی ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، شافعی کو نہیں مانتا، امام مالک کو نہیں مانتا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں مانتا۔ یہ وہ علماء ہیں کہ اگر یہ اپنے علم کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد یہ اپنے علم کی زکوٰۃ نکالیں، اس زکوٰۃ کے ذرے کے برابر انجینئر مرزا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ علماء ہیں، اس کے بارے میں تم بھوکتے ہو اور کہتے نہیں ہم نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ان کو اور ان کا کچھ نہیں ہے، یہ تو اختلافی باتیں کر کر کے سب کو مقتدی اور مرید بنا کر چلے گئے ہیں، مقلد بنا کر چلے گئے ہیں اور پوری مسجد کو برباد کر دیا ہے، مدرسے کو برباد کر دیا ہے، ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ بھائی بولنا سب کو آتا ہے لیکن ہر آدمی کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، ہر آدمی کی دیکھیے آج میں جب بولنے پر آیا تو میں چھوٹا سا حقیر آدمی اتنا بول رہا ہوں، جبکہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب بولنے پر آیا تو میں اتنا بول رہا ہوں۔ تو بولنا بہت آسان ہے، لیکن جن لوگوں نے بڑے بڑے کارنامہ کیے ہیں، صحابی کی بدولت تم کو ایمان ملا ہے، صحابی کی بدولت آج جو تم نمازیں پڑھ لیتے ہو، آج جو تمہارے اندر اسلام کی تھوڑی بہت رمق ہے، اسلام کی خوشبو ہے اور قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، یہ صحابی کی محنت کا ثمرہ ہے، صحابی کی قربانی کا ثمرہ ہے اور صحابی کی مجاہدے کا ثمرہ ہے۔ آج اس کی محنت کو اور اس کے مجاہدے کو، اس کے قربانی کو، اس کے کارنامے کو تم اپنی جوتیوں کے نوک پر رکھنا چاہتے ہو اور رکھ کر تم اپنا سینہ فخر سے چوڑا رکھنا چاہتے ہو۔ میں کبھی اس پر زیادہ بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج چونکہ بات آ چکی ہے تو آپ لوگ بالکل ذہن صاف کر لیں کہ یہ انجینئر مرزا اس زمانے کا نیا پیداوار ہے، اس کے پیچھے جو چلے گا اس کا ایمان سلب ہوگا، اس کا اسلام سلب ہوگا، اس کا طریقہ سلب ہوگا اور وہ نام کا مسلمان رہے گا، نام کا اسلام نکل جائے گا اس کے اندر سے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔